ظرف کا جس بے غیرتی کے ساتھ مسلمانوں نے رمضان کا جو حشر نشر کر دیا ہے، اس وجہ سے اب آپ کے اوپر قرآن مسلط ہو گیا ہے کہ آپ کے مولوی ملانے آپ کو تراویح پہ تراویح سنا رہے ہیں۔ اب تو حافظ پہلے کو پیسے دیتی تھی مسجد، اب حافظ مسجدوں کو پیسے دے کر وہاں جماعت کراتے، بھی مجھ سے لاکھ لے کے مجھے تراویح کا امام بنا لیں۔ اور وہ آسان لائی ظہیر کی مسجد میں وہاں پر ہو رہی، وہ تراویح پڑھ رہا ہے، ساتھ پیچھے سب نے کیا کھول رکھا ہے؟ موبائل کے اوپر سے وہ تراویح کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں، چیک کر رہے بھی حافظ جی صحیح پڑھ رہے، سب نے موبائل کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا چپ کر کے امام کے پیچھے گدھا بن کر سننے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر جا کر قرآن پڑھ لے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے، میرا نہیں۔ یہ 2 نمبر کی تراویحوں نے تمہارا دین برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہاری اماں عائشہ صدیقہ اور ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے نبی نے رمضان غیر رمضان میں 11 یا 13 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا۔ تراویح کوئی نئی نماز نہیں رمضان میں آئی، وہی تہجد ہوتی تھی، کبھی رسول اللہ شروع میں پڑھ لیتے تھے، کبھی درمیان میں رات کے اور کبھی دن۔ اس لیے نوجوان نے اس دفعہ پوچھا تھا مجھ سے کہ کیا تہجد جو ہے ہم سوئے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کا تو مطلب ہی نیند توڑنے کا نام ہے، اور جو آدمی نیند توڑ لیتا ہے اور نفس پر قابو پا لیتا ہے، جس کو نفس پر قابو پا لیا وہ تو جنت چلا گیا، جس نے اپنے نفس کو برباد کر لیا وہ جہنم چلا گیا۔ نبی نے تہجد کا بتایا۔ پھر پوچھا میں نے بھی آپ اگلا سوال اٹھائیں، بھی آپ رات کو سوتے مرتے کیوں نہیں ٹائم پر؟ فیس بک، رات کو کنجر خانے، کافی شاپ، کیفے یاسر کیفے، جواد کیفے، کانٹیننٹل ہے جی، واٹس اپ، رات تک تو یہی کام کرتے۔ جس کی رات نبی جیسی نہیں گزری وہ نبی جیسی تہجد کیوں مانگ رہا ہے مجھ سے؟ نبی تو بستر پر لیٹنے سے پہلے 4 دفعہ بستر پر وضو کر کے نہا کے پتلا بستر پر رسول اللہ بچھاتے، ایک چادر کا، ایڈا موڈا گدا نہیں، ماسٹر کا مولٹی فوم، بریک سی چادر رسالت ماب اس پر بچھا لیتے، اپنی مونج کی رسی تھی حضور کی، اس پر سوتے، اور پھر وضو کرتے، غسل کرتے، پھر تسبیحات پڑھتے، 4 سورتیں پڑھتے، حامیم سجدہ اور بنی اسرائیل اور کاف پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر کروٹیں، پھر وظیفے، پھر قبلہ رخ، کیا پورا نور کا بن کر سوتے۔ فرمایا جو آدمی اس طرح سوتا ہے رات کو اس کے بستر پر 2 فرشتے لگ جاتے ہیں، ایک آیت الکرسی پڑھ کر سونے والے کے لیے فرشتہ حفاظت کر رہا ہے جسمانی، اور دوسرا فرشتہ اس کے بستر میں داخل ہو کے اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہتا ہے کہ اس پہ کوئی روحانی حملہ شیطان نہ کر دے۔ جو فیس بک دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گیا، رات کو کنجریوں اور رنڈیوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے سو گیا، رات کو عورتیں اپنی بہنوں کے ساتھ غیبتیں چگلیاں کرتے کرتے مائیں سو گئی، تھک گئے دماغ، اب آپ کے غیبتوں چگلیوں جھوٹوں سے تھکتے ہیں، اب آپ کی عبادات سے آپ نہیں تھکتے۔ جو آدمی گناہوں سے تھک کر سوئے، جو آدمی گناہوں سے تھک کر بور ہو جائے، وہ آدمی اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ جائے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ نیکیوں میں تھکا جسم چاہیے، نیکیوں میں تھکا۔ بی بی کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کے لیے نکل جاتے اور پھر رات کے وقت میں مصلی پر کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ میرے اور تمہارے آقا کے قدم مبارک دونوں سوج جاتے، متورم ہو جاتے، کام کرتے ساری رات، اور آپ کا کام کرتے کرتے لت سو گئی تے میرے باں سو گئی تے میرے پیر سو گئے۔ حرام زدگی کے کام اور رنڈیوں کنجریوں اور مہندیوں اور فنکشنوں پر روز سو کے اور کھانے کھاتے جس کے جسم سن ہو رہے ہیں، یہ روز قیامت اپنا حشر دیکھ لیں۔ مت کسی کے دھوکے میں آئیں کہ سارا دن قرآن پڑھیں، رمضان قرآن کا ہے اور قرآن رمضان کا ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں، ساری تسبیحات بھی بند کر دیں بے شک، صرف قرآن۔ جی قرآن کی ایک
تلاوت افضل ہے یا ایک آیت سمجھنا؟ تو سمجھنا نہیں پورا سال، تو بغیرت ہے جو مجھ سے اس طرح کا سوال کر کے مجھے گھیرے میں لینا چاہتا ہے۔ میں تو تمہاری ابھی سوچے چلے مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی ہے کہ ایک تفسیر اب شروع کر لینی ہے جوش رمضان کی، اور 10-15 مہینے بعد ختم، پھر پوچھنا کیا ہے جی بابا جی ادھر پتہ نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ مرید صادق دانت ہی نکالتا، وہ شیخ کے سامنے روتا ہے کہ شیخ مجھے شیطان لے گیا، مجھے پکڑیے، مجھے بچائیے، جس طرح نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوش آ گیا، حضور صادق مرشد تھے، مرید صادق مرید تھا، نبی نے اس کی پرورش کی ذہنی طور پر۔